اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں والدین کا جو اکرام ہے وہ اولڈ ایج ہومز ہے۔ ہاں، وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو شروع سے آخر تک پالا، آپ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اگر آپ ایک والدین ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ پیدا ہونے سے لے کر ان کے جوانی تک ان کے ایک ایک مسئلے کو آپ لیتے ہیں، اپنے مسائل کو درگزر کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو درگزر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے آپ لوگ کیا پین لیتے ہیں، اور یہ بچے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ بوڑھا ہونے پر اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک کی ایک ایسی کہانی ہے جو دکھ بھری ہے۔ یہ پوری دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہوئے، اب وہ آپ کے کسی کام کی نہیں، انہیں اولڈ ایج ہوم۔ اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے والدین صبح کو اٹھ کر کسی کو، والدہ کو یا والد کو، آپ نے محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہاں، محبت بھری نگاہ سے، نہ سلام کیا، نہ حال چال پوچھا۔ ان والدین کا صحابہ کرام جس ٹائم یہ موجود ہیں فرمایا کہ والد سب سے پہلے، آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کے لیے جنت کے دروازے ہیں۔ فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدہ، فرمایا والدہ کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں، والدین کی جو آداب ہیں، والدین کی جو اہمیت ہے، یہ اسلام بیان کرتا ہے۔ اور کہاں تک کرتا ہے؟ صحابہ کرام تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چند چیزیں بتائی۔ فرمایا جو والدین آپ کی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ نمبر 2، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ ایک ہے دعا کرنا کہ اللہ ان سے جو کمی کوتاہی، کوئی ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ انہیں معاف فرما۔ نمبر 2، ایصال ثواب، یعنی کہ ان کے لیے آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، کوئی دعوت کرتے ہیں، یہ ان کو ہدیہ کرنا، وہ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے ہدیہ کرنا۔ نمبر 3، جو انہوں نے وصیت کی اس وصیت کو پورا کرنا۔ نمبر 4، آپ نے جو ان کے عزیز و اقربا ہیں، جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کے ملنے والے، یعنی کہ آپ کا ددیال، آپ کے جو دادا ہیں، دادی ہیں، پھپھو ہیں، چچا ہے، یہ آپ کے والد سے رشتے ہیں نا، ان کے دوست اقربا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ آپ کے والد کے اکرام میں۔ فرمایا اگر کوئی نافرمان شخص یہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے فرمانبرداروں میں شامل کر دے گا۔ ہاں، وہ اب والدین کی زندگی میں نافرمان تھا، لیکن والدین چلے گئے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے، تو وہ اگر یہ 5 کام 4 کام کر لے تو اس کے لیے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے فرمانبرداروں میں شامل کر دے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔